السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کمل نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور شجاع حسن کی بیٹی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اسے وہ معصوم سی پری کسی بلا سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر ٹی وی کی آواز فل کیے پاکستانی فلم دیکھ رہی تھی، جب اچانک شجاع حسن کے والد قدرت اللہ صاحب کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ وہ چلائے تھے۔ امامہ بکھلا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ سوری سر، سوری کی بچی، جا کر گڑیا کو سنبھالو، وہ کب سے رو رہی ہے۔ ہو بہو شجاع حسن سے ملتی جلتی شخصیت کے مالک وہ شخص اس وقت شدید غصے میں تھے۔ امامہ کو شجاع حسن کی پیشن گوئی بالکل درست لگ رہی تھی۔ سیب جیسے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی جھلک نے ان کے چہرے کی رنگت اور زیادہ گہری کر دی تھی۔ وہ بھاگ کر بچی کی طرف لپکی اور اسے اپنی باہوں میں لے کر لوہری دینے لگی۔ قدرت اللہ صاحب کی دھاڑ سے دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ شام میں بچی کو دودھ پلانے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر سو گئی۔ شجاع ڈیوٹی سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس نے دیکھا وہ اپنی بچی کو اپنے ساتھ لپیٹے صوفے پر نیند میں بے حال ٹی وی لاؤنج میں تھی، سمٹ کر صوفے پر سو رہی تھی۔ سردی اگر زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نیند میں بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے سمٹ رہی تھی۔ تب وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی بیٹی امامہ کے سینے میں منہ چھپائے پرسکون سو رہی تھی، جیسے ہی اس کی ماں ہو۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اسے اپنی بیٹی کو الگ کرے، مگر وہ خود سکون میں نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اسے اپنی بیٹی کو اس کی باہوں کے احسار سے نکالنا پڑا۔ امامہ کی آنکھ کھل گئی۔ شجاع حسن کو آنکھ کھلتے ہی اس قدر قریب دیکھ کر قدرے گھبراتے ہوئے وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی جب وہ بولا، مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کی عزت کو میں اپنی جان سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہوں۔ یہاں سردی بڑھ گئی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنی بچی کو لے کر اپنے روم کی طرف چلا گیا تو امامہ دل ہی دل میں اس کے کردار کی گواہی مضبوطی کو سراہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ آج وہ بچی کے بغیر اپنی مرضی سے سکون سے سو سکتی ہے۔ مگر اب آنکھوں میں نیند ہی کہاں تھی۔ خیال کے پرندے فوراً بھٹک کر ارسلان رحمان کی سمت پرواز کر گئے۔ وہ اس لمحے کیا کر رہا ہوگا؟ اسے میرے بغیر نیند بھی آتی ہوگی یا نہیں؟ وہ ٹھیک سے کھانا بھی کھا لیتا ہوگا یا نہیں؟ کہیں وہ کمزور تو نہیں ہو گیا؟ میں اسے اتنا مس کرتی ہوں، اس کا میرے بغیر کیا حال ہوگا؟ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا، مگر ارسلان حیدر کا موبائل مسلسل آف تھا۔ وہ جھنجھلائی تھی، مگر پھر فوراً ہی ذہن میں اس کا دوسرا نمبر آیا۔ اسے پریس کر ڈالا۔ یہ نمبر ارسلان نے اس سے خفیہ رکھا تھا، مگر اتفاقیہ طور پر اس کا سیل ہاتھ لگ جانے کے باعث نمبر تک پہنچ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی ارسلان نے اس کی کال پک کرنے میں ٹائم لیا۔ ہاں بولو مون۔ کیا تم کسی اور سے بات کر رہے تھے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ واٹ؟ پلیز ڈونٹ بی سلی، کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نمبر کے بارے میں اسے نہیں پوچھا تھا، اس کا پرسنل نمبر اسے کیسے ملا؟ امامہ کا دل اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کر رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی لمحے رابطہ منقطع نہیں کر سکی۔ کوئی اسپیشل دوست تھا؟ نہیں۔ پلیز فار گاڈ سیک مون، ایک منٹ میں بچی بن جاتی ہو تم سے زیادہ، بھلا کوئی عزیز ہو سکتا ہے؟ اوکے۔ وہ چپ ہو گئی۔ جواباً وہ نرم لہجے میں بولا، پلیز بتاؤ نا، اس وقت فون کیسے کیا؟ کوئی پرابلم ہے؟ نہیں تو پھر؟ پتہ نہیں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ارسلان، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت کیسے ممکن ہے؟ اس ایس پی کو شک ہو جائے گا۔ وہ گھبرایا تھا جب وہ تپتے ہوئے بولی، ایس پی کیا بھاڑ میں، تم سے ملنے کے لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز ارسلان، مجھے اپنے پاس بلا لو، میرا دل تمہارے بغیر یہاں نہیں لگ رہا۔ اوکے، ڈونٹ بی ایموشنل۔ کل کوئی مناسب موقع دیکھ کر ایس پی کی غیر موجودگی میں گھر چلی آنا۔ ماما کو اپنے طور پر تمہارے حوالے سے مکمل مطمئن کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر تم لاہور پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن لے چکی ہو اور اپنی مخلص دوست کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہو۔ تم بھی یہی کہنا، خود تم سے
ملنے آنا چاہتی تھی، مگر آج کل ان کے جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکل سکتی۔ تم آ جاؤ گی تو انہیں بھی تھوڑا سکون ملے گا۔ ہاں، میں خود بھی انہیں بھی بہت مس کر رہی تھی۔ ماما کا لہجہ اس بار خود بخود دھیما ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، کل تم آؤ گی تو تفصیلاً روبرو بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ خاصی عجلت میں تھا۔ ماما ابھی اس سے ٹھیک سے خداحافظ بھی نہیں بول پائی تھی، اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عین اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے زوردار دستک دی، جس سے اس کا دل ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ خیر، اب کیا مصیبت درپیش آ گئی؟ کسی کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شجاع حسن اپنی بیٹی کو اٹھائے کھڑا تھا۔ جی سر، ڈسٹربنس کے لیے سوری، مجھے گڑیا کا فیڈر نہیں مل رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی نیند اور تھکن کے سرخ ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ اس کی تھکن کا خیال کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کی یہ ایک اور اچھائی اس کے سامنے آئی۔ وہ اس کی بیٹی کا فیڈر ڈھونڈنے کچن میں آئی تو شجاع بھی دودھ بوائل کرنے کے غرض سے اس کے پیچھے آیا۔ آج ابا جی نے آپ کی شکایت کی ہے مسی ماما۔ اس جاب کے لیے آپ پر کوئی پریشر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں آپ کی بیٹی بات بے بات بہت روتی ہے، اس لیے کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں۔ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ شجاع حسن نے سرسری سی ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر دودھ کی پتیلی کی طرف آ گیا۔ تبھی ماما نے اسے روکا۔ آپ کمرے میں جائیں سر، میں بیبی کا فیڈر تیار کر کے لاتی ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ شجاع حسن جیسے افسر سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ اس کی اصلیت کے بارے میں جان جاتا۔ شجاع اس کی آفر پر دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تھینکس کہتا اپنے کمرے میں واپس آ گیا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ اف، پتہ نہیں یہ محبت کیا کیا رنگ دکھائے گی۔ فیڈر ڈھونڈتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر دودھ بوائل کر کے اگلے کچھ ہی منٹوں میں شجاع حسن کے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت بیڈ پر لیٹا اپنی بیٹی سے کھیلتے ہوئے اسے پیار کر رہا تھا۔ ماما فیڈر اسے تھمانے کے بعد وہاں سے رخصت ہونے میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا، میری منزلوں سے ذرا پرے، تیری جستجو کے حصار میں، تیرے خواب، تیرے خیال میں۔ میں وہ شخص تھا جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے، کبھی دل کی بات کہی نہ، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی، میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے۔ دادی ماں، یہ سنی دادا کون ہے؟ شام ڈھل رہی تھی اور دادی ماں صرف اس کے لیے آج بڑے عرصے کے بعد خود چولہا جلائے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ جب اس نے چمٹے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے پوچھا۔ کام والی لڑکی کو بخار تھا، لہٰذا وہ پچھلے 2 دن سے پڑھنے نہیں آ رہی تھی۔ انزلہ کو کوشش کے باوجود میران شاہ کے گھر نہیں ملا تھا، لہٰذا وہ ان سے ملے بغیر ہی راستے سے ہی واپس آ گئی تھی۔ دادی ماں نے اس کے سوال پر قدرے متفکر ہوتے ہوئے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ملا تھا مجھے راستے میں، اس لیے۔ اس نے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ دادی ماں کی فکر مزید بڑھ گئی۔ انجو، آج کے بعد تو اکیلی گھر سے نہیں نکلے گی؟ کیوں دادی ماں؟ وہ بے حد حیران تھی۔ تبھی انہوں نے اسے بتایا، تجھے نہیں پتہ، اس گاؤں میں سنی دادا کا وجود کسی عذاب سے کم نہیں، گنڈا ہے پورا، سارا گاؤں اس کے دروب سے ڈرتا ہے۔ وہ چونکہ اس کی عملی غنڈہ گردی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لہٰذا ان کی تنبیہ پر بے پرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے بولی، دادی ماں آپ بھی بڑی بولی ہیں، میں کوئی گاؤں کی سیدھی سادھی اجڑ سی لڑکی نہیں ہوں، تھوڑی ہوں جو میرے ساتھ وہ کچھ بھی کر لے گا۔ میں خاموش رہوں گی؟ نہیں دادی ماں، میں یہاں کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہوں، میرے بابا یہاں علم کی روشنی پھیلانا چاہتے تھے، میں بھی ان کے نقشے قدم پر چلتی ہوئے اس گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کروں گی، اور آج دیکھیے گا وہ گنڈا منہ والی جو کوئی بھی ہو میرے بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ نہیں انجو، دانی کے بعد میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا دادی ماں آپ بالکل بے فکر ہیں۔ دادی ماں کی فکر پر اس نے اطمینان سے ان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ ہر بار یہی سوچا، ہر بار قسم کھائی، اس بار نہ روئیں گے، دامن نہ بھگوئیں گے۔ اے من گل، جب موسم گل آیا، معصوم شگوفوں کی معصوم اداؤں نے مجبور بنا ڈالا، ہر بار رلا ڈالا۔ رات بھر گہری نیند میں مدہوش رہنے کے بعد جب صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے اس کی آنکھ کھلی تو سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹے مطال حواس اس کی حالت خاصی قابل رحم بنا رہے تھے۔ پہلی فرصت میں تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ تاہم کچھ ہی لمحوں کے بعد جب اس کی منتشر حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آیا کل شاہزر کے گھر میں اس کے ہاتھوں وہ کنڈیپ ہو گئی تھی۔ کتنی چالاکی سے اس نے اسے گھر سے باہر بلا کر اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے بھین چرایا تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کی نہایت ریش ڈرائیونگ کے بعد سنسان
علاقے میں وہ رات کسی وقت لا کر قید کر دی گئی تھی۔ جس وقت اسے یہاں لایا گیا تھا اس وقت وہاں لائٹ نہیں تھی، لہٰذا جیسے ہی شاہزر نے اسے غصے سے کمرے میں دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر کمرے میں پڑی چارپائی کے پائی سے ٹکرائی۔ اس وقت اتنی زور کا چکر آیا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز قائم نہیں رکھ سکی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی شاہزر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے۔ وہ برا تھا، انوشا اس سے نفرت کرتی تھی، مگر اپنی عداوت اور ضد میں وہ اس درجہ گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے یہ گمان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ بری طرح چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھام کر پل دو پل کے لیے اس نے سوچا، پتہ نہیں وہاں سب لوگوں نے میری غیر موجودگی پر کیا سوچا ہوگا۔ مما تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اب تو انہیں اور بھی موقع مل گیا ہوگا میرے خلاف بولنے کا۔ یا اللہ، میں کیسے سب کو اپنی پرچھائی کا یقین دلاؤں گی؟ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ سوچوں کہ یلغار نے اس پر اپنا گھیرا تنگ کر گیا تھا۔ ازحد لاچار ہو کر رو پڑی۔ صبح کے ملکے دھندلے اب جھٹنے لگے تھے۔ باہر سرسبز درختوں اور ننھی چڑیوں کی چہچہاہٹ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کس جنگل یا فارم ہاؤس کے قریب لا کر مقید کی گئی ہے۔ اس کا ذہن قدرے بیدار ہوا تو وہ بمشکل اپنے پرتھکن وجود کو گھسیٹتی کمرے میں لگی اس واحد کھڑکی کی طرف چلی آئی جہاں سے باہر دور دور تک پھیلا ہوا سبزہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ قطار در قطار لگے درختوں کا ذخیرہ اور افق میں چہچہاتی پرندوں کی چہکاریں ماحول میں فرحت کا احساس بخش رہی تھی۔ قرب و جوار میں کسی اور بلڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا، بلا شبہ وہ کسی فارم ہاؤس کا ہی ایک حصہ تھا۔ وقت کی گرفت سے جیسے جیسے لمحے چھوٹتے جا رہے تھے، اس کے گھٹن کا احساس ہوتا دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تیار تھیں۔ تبھی دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شاہزر خاصے خطرناک تیور کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے اس کے سمت بڑھا۔ شاہزر، تم انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہو، اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چلائی۔ جواب میں شاہزر کا بھاری ہاتھ خوب جم کر اس کے بائیں رخسار پر آ پڑا۔ بکواس بند کرو، میرے گھر میں اس وقت قیامت آئی ہوئی ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے میری ماما۔ یاد رکھنا انوشا رحمان، اگر میری ماما کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو میں تمہارا اور تمہارے بھائی کا وہ حشر کروں گا، ساری دنیا تم بہن بھائیوں کے انجام سے پناہ مانگے گی۔ واٹ؟ کیا کیا ہے میں نے اور میرے بھائی نے؟ اس وقت وہ اپنے زخم کو بلا کر حیران ہوئی تھی۔ تبھی وہ گراتے ہوئے بولا، اتنی بے خبر نہیں ہو تم، میری بہن تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو خود بھاگی ہوگی نا۔ میرا بھائی تمہارے گھر سے تو اٹھا کر نہیں لے گیا اسے، اور پھر اس معاملے میں میرا کیا قصور؟ وہ اس سے الجھی تھی۔ بہت بک بک کرنی آتی ہے تمہیں، اب دیکھنا ہمیشہ کے لیے گونگا بہرا کر کے رکھ دوں گا۔ جو گھٹیا قدم تمہارے بھائی نے اٹھایا، مجھے اور میری ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، اب میں بھی وہی قدم اٹھا کر اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں بھی اس کی عزت کو اٹھا کر لے آیا ہوں۔ اس کے عزائم خطرناک تھے۔ انوشا کے اندر تک کوئی سرد لہر اتری۔ خدا سے ڈرو شاہزر افندی، ایسا نہ ہو کہ کسی کی آہ تمہارے لیے زندگی کا ہر لمحہ عذاب بنا دے۔ شٹ اپ! فی الحال میری ماما کی جلد سے یابی کی دعا مانگو، وگرنہ تمہارا واسطہ ایک انسان سے نہیں کسی حیوان سے پڑے گا، اور تب میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو بتاؤں گا کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لفظ سے آگ برساتا وہ اس وقت اتنا ڈپریس دکھائی دے رہا تھا کہ انوشا چاہنے کے باوجود خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک پائی۔ خون جھلکاتی غلافی آنکھیں اور تنے ہوئے عذاب اس کے اندر کا حال بخوبی عیاں کر رہے تھے۔ وہ خود چکرا کر رہ گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کی سیل پر بپ ہوئی اور وہ اسے تنفر سے پرے دھکیلتا پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ انوشا کے لیے ایک اور رات عذاب بن کر گلے ملنے آئی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی پرنم ہوائیں بے نیازی سے سبک روز چلتی قطار در قطار درختوں کی لمبی شاخوں سے اٹکیلیاں کرتی اسے عجیب سی فرحت کا احساس دلا رہی تھی۔ بلیک شال کو اچھی طرح دونوں کندھوں کے گرد لپیٹے وہ دنیا جہاں سے بے خبر اپنے دادا جی کے ساتھ درختوں کی سیر کو آئی ہوئی تھی، جہاں ان کے قریب کی 2-4 قبریں چھوڑ کر ایک لمبی چوڑی قبر کے قریب کوئی آہستہ سے آ کر بیٹھ گیا۔ انزلہ نے دعا سے فارغ ہو کر ذرا سی گردن موڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹے اور پاؤں میں جوتے سے بے نیاز۔ وہ قبر کے قریب بیٹھتے ہی اس سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ مانی پتر، دیکھ دن چڑھ آیا ہے، تیری بہن نے ناشتہ بنا لیا ہے، ماں صدقے جائے۔ پتر، ایک بار اٹھ کر چہرہ تو دکھا دینا اپنا۔
خاتون کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ انزلہ کا دل اس کے الفاظ پر سکڑ کر رہ گیا تھا۔ حیران نگاہوں سے اپنے قریب بیٹھی خاتون کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، جو اب اس لہجے میں قبر سے لپٹی باتیں کر رہی تھی۔ بہت نیند آتی ہے تجھے آج کل؟ اپنی ماں کا حال دیکھ میران، اسے تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ کسی برساتی نالی کے مانند بہتی آنکھوں میں کتنا درد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انزلہ چاہنے کے باوجود اس خاتون سے کچھ نہیں پوچھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر جانے منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑاتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل گئی، تو وہ خود بھی اٹھ کر قبرستان کے مین داخلی دروازے کی جانب چلی آئی، جہاں ایک مرتبہ پھر سنی داتا اس کے مقابل کھڑا تھا۔ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس گرم سندھی شال دونوں کندھوں پر ڈالے، ایک ہاتھ گیٹ سے ملحق دیوار سے ٹکائے، وہ اس کی راہ روکے کھڑا تھا، جو اب عین اس کے مقابل پہنچ کر خاصی ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادی ماں سے اس کی شخصیت کے متعلق سن کر وہ اس سے حد درجہ بدگمان ہو گئی تھی، تاہم اس کے الفاظ پر سنی دادا گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر کر رہ گئی تھی۔ بہت بدل گئی ہو تم انزلہ شاہ، پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی تم میں۔ وہ ہنسا تھا، جواب میں انزلہ نے تنفر سے منہ پھیر لیا۔ ہٹو میرے راستے سے، میں تم جیسے گنڈے موالیوں کے منہ نہیں لگتی۔ اسے زبردستی دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹائی تو وہ آگے بڑھی تھی کہ اچانک رہ کر رہ گئی۔ آہ! پاؤں میں کوئی بہت تیز نوکیلی چیز ایک دم سے لگی تھی، اس کے منہ سے بے ساختہ سسکاری نکلی۔ دیکھا انزلہ شاہ، تمہیں میرے گاؤں کے کچے راستے پر پیدل چلنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ایڑیوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا سا جھک کر اس کے گلابی پاؤں سے کانٹا کھینچ کر باہر نکالا اور دور پھینک دیا۔ نازک تلے والے فلیٹ جوتا اسے کانٹے کی تکلیف سے بچانے میں ناکام ثابت ہوا۔ پھر کب ملو گی؟ کانٹا نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی نہیں، قطعی سرد مہری سے کہہ کر وہ پھر رخ پھیر گئی۔ وہ پھر دھیمے سے مسکرائی۔ یہ تو ناممکن ہے، قدرت تمہیں پھر سے سنی دادا کے مقابل لے آئی ہے، لہٰذا اب تو یہاں ہی ہو۔ اب کہ وہ چونکی تھی، پہلے کب مقابل آئی ہوں میں؟ آ جائے گا یاد، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے میران شاہ کی ماں سے کیا بات کر رہی تھی تم؟ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ انزلہ شاہ کو اس کے سوال نے پھر سے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا وہ میران شاہ کی ماں تھی؟ وہی میران شاہ جو شہر میں پڑھتا تھا؟ ہاں، اس کی ماں تھی جس کی نیت تم پر خراب تھی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ میں کیا نہیں جانتا؟ تم میرے بارے میں جانو گی تو سب جان جاؤ گی۔ وہ جذباتی ہوئی تھی، جواب میں سنی دادا کے چہرے پر لمحوں میں کرکھتی چھا گئی۔ گالی نہیں انزلہ شاہ، اس گاؤں کے پرندوں کو بھی سنی دادا کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں۔ باڑ میں گیا سنی دادا، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ میں یہاں وہی کام کروں گی جس میں سب کا بھلا ہو، دیکھتی ہوں کون کیا بگاڑ لے گا میرا۔ اس کا جملہ جیسے ہی مکمل ہوا، سنی دادا کے زوردار تھپڑ نے اسے اگلے ہی لمحے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھپڑ پہلی اور آخری وارننگ ہے تمہارے لیے۔ آئندہ تمہیں بھی سب گاؤں والوں کی طرح ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا۔ بصورت دیگر میران شاہ کی مانند تم بھی مٹی میں مل جاؤ گی، قہر آلود لہجے میں کہتے دلخراش انکشافات کیا تھا۔ انزلہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اسی لمحے سنی دادا کے زوردار تھپڑ کی شدت سے اس کا گال دہک رہا تھا، مگر ابھی جو نشتر سماعتوں کے ذریعے دل میں اترا تھا، اس کی تکلیف اس تمانچے کی تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھی۔ تیری قربتیں کبھی سراب تھی، یہ بلا ہوا کہ ملی نہیں۔ تیری دوریاں بھی عذاب تھی، میری جان لے کے ٹلی نہیں۔ مجھے زندگی وہ دیا لگی کہ کبھی بجھے جو ہوا لگے، کبھی کیا لگے، کبھی کیا لگے، کسی زاویے پہ یقین نہیں۔ پاسے چشم نم، وہ ضرور ہے، میرا دل جفاؤں سے دور ہے، میری منزلوں کا قصور ہے، تیرے راستوں سے ملی نہیں۔ اس کے کچے بوسیدہ مکان کی کھڑکی کھلی تھی، مگر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اپنی شریانوں میں شام ہونے والے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وسوسے! پورے 2 دن ہو گئے تھے اسے قطعی اجنبی جگہ پر قید ہوئے۔ پچھلے 2 روز میں شاہ زر افندی نے انسانیت کی تمام اخلاقی قدروں کا گلا گھونٹتے ہوئے مکمل بے پرواہی برتی تھی۔ اپنی 2 روز پہلے کی آخری وارننگ کے بعد اس نے پلٹ کر اس کی زندہ یا مردے ہونے کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ بریرک انوشا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، بار بار اپنے بابا سید کمال الرحمن یزدانی اور بھائی زوار علی حسن کے چہرہ یاد کر کے اس کے اندر جیسے کوئی چیز کر جاتی۔ وہ جانتی تھی یزدانی پیلس میں اس کی یوں اچانک گمشدگی
کو اس کی سوتیلی ماں نے کس رنگ میں پیش کیا ہوگا، کیسا کیسا کچڑ نہیں اچھالا ہوگا اس کے کردار پہ۔ اس کے بابا جو پہلے ہی دل کے مریض تھے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کیا کیا وسوسے اور خدشے نہیں آئے تھے ہوں گے ان کے ذہن میں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنے اس کے عذاب شل ہو رہے تھے۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ پچھلے 2 روز سے پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا تھا۔ سنسان ویران جگہ پر اپنی تنہائی کا خوف اسے مزید سہما گیا تھا۔ اس وقت شاہ افندی سے بے تحاشا نفرت کے باوجود وہ اس کی ماما نائلہ بیگم کی زندگی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کاری تھی۔ پرکٹن کچے کمرے میں اس وقت اسے وہاں روزمرہ زندگی کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے کھا کر وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکتی۔ بے بسی کی شدید احساس سے وہ رو پڑی تھی۔ صبح سے پھر رات ہونے لگی تھی۔ اسے اب بے حد نکہت محسوس ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ انوشا سمٹ کر مزید خود میں سمٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ آن کی تھی۔ بے حد بکھرے ہوئے سراپے کے ساتھ اس وقت وہ خود بھی بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی وحشتناک سنجیدگی جھلکی تھی۔ اس کے اندر طوفان، خراب موسموں کا طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ گزار لبوں پر جمی خاموشی یوں لگ رہی تھی جیسے طوفان گزرنے کے بعد اجڑی ہوئی بستیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سرخ سرخ جلتی نگاہوں میں ایسا کچھ تھا۔ بہت زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ سکی۔ تبھی وہ جینس کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ گھسائے مضطرب سا دائیں طرف بنی ہوئی کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ بہت سے پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس دوران نہ تو انوشا نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی جسارت کی تھی، نہ ہی اس نے زبان کھولی۔ خاصی دیر کے بعد ہمت کر کے اسے مخاطب ہوئی۔ شاہ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز مجھے جانے دو۔ اسے اس کی مسلسل خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ تبھی گڑ گڑائی تو پھر وہ بھنبر کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو، وہ چلایا تھا۔ انوشا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مت یہ ٹسوے بہا کر دکھاؤ مجھے، اب کوئی اثر نہیں ہونے والا مجھ پر۔ مر گیا ہے میرے اندر کا شریف انسان۔ اب جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف پتھر ہے، گونگا بہرا پتھر۔ اب اس پتھر سے جتنا سا ٹکاؤ گی اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ شدت گریہ سے سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ رویا تھا۔ انوشا کے اندر بہت سے وسوسے سر اٹھائے۔ مگر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم؟ پھر سے دہائی دیتے ہوئے اس کی آواز بھیگی جواب میں وہ پھر سلگ اٹھا۔ میری ماں نے بھی تمہارے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس کے باوجود اسپتال میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی بالآخر موت کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسروں کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ بچھا کر تم لوگ اپنے گھر میں اجالا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا اندر جل رہا تھا۔ بریرہ چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ قصور پوچھتی ہو نا تم اپنا؟ تو سنو، قصہ یہ ہے کہ تم زوار کی بہن ہو، اس زوار علی حسن کی جو میری بہن کو عین نکاح کے روز بیوٹی پارلر سے بھگا کر لے گیا۔ اس کتے کی وجہ سے میری ماما کی جان چلی گئی۔ قطعی خونخوار انداز میں اس کے بال نوچتے ہوئے آخر میں جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ اب تم دیکھنا انوشا رحمان، میں تمہارے اس ذلیل بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کی عزت کے ساتھ جو میں کروں گا اس کا تماشا پورا شہر دیکھے گا۔ اس کی صرف آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی شعلے لپک رہے تھے۔ تبھی وہ گڑ گڑائی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے شاہ افندی، میرا گلا گھونٹ دو اور جا کر میرے بھائی کو کہہ دو کہ تم نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، مگر پلیز میرے دامن پر کوئی داغ مت لگانا۔ اس کے تیور دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر اس پر اس کی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مکمل قہر کی علامت بنا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی سستی موت نہیں دوں گا تمہیں، ابھی تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ اس آگ کو بجھانا ہے جو تمہارے بھائی نے میرے اندر بھڑکائی ہے۔ اس کے سلکی بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکا دیا۔ بریرہ کی چیخ نکلی، چلو شاباش، فی الحال یہ قلم پکڑو اور اپنے باپ کے نام خط لکھو۔ اس وقت غصے کی آگ میں جلتا وہ انسانیت سے بے بہرا ہو رہا تھا۔ بریرہ خود کو اس کی قید میں قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یزدانی پیلس میں نائلہ بیگم کی رحلت کے بعد گویا بھونچال آ گیا تھا۔ سائلہ بیگم کے کون سے اور بدوائیں ہمہ وقت زوار اور انوشا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھتی تھی۔ وقت رخصت بریرہ سے ملتے ہوئے جو الفاظ اس نے سائلہ بیگم سے
جو انوشا سے ملتے جو الفاظ اس نے سائلہ بیگم سے نفرت اور بیزاری کے اظہار کے طور پر ادا کیے تھے، وہ انہی الفاظ کو ان کی دھمکی مان کر اسے شافیہ کا کڈنیپر قرار دے رہی تھی۔ اس سے قبل وہ شافیہ میں اس کی دلچسپی سے بھی قطعی بے خبر تھی، لہٰذا نائلہ کی رحلت کے بعد انہوں نے مسلسل سب کی نگاہ سے جواہر اور انوشا کو گرانے کا کام جاری رکھا۔ شافیہ کے ساتھ ہی بریرہ کی اچانک گمشدگی نے اس کے بیان کو خاصی تقویت دی تھی۔ سائلہ بیگم کو یقین تھا کہ جواہر ہی شافیہ اور بریرہ انوشا کو لے کر اچانک کہیں روپوش ہو گیا۔ کمال صاحب تو پہلے ہی بستر سے لگے ہوئے تھے، اب تو ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی، لہٰذا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ یوں بڑھاپے میں رسوائی کا کھیل کھیلیں گے۔ ساحل، اسنان اور بریرہ بھی جواہر اور انوشا سے مزید بدگمان ہو گئے تھے۔ جواہر علی حسن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کا سیل بھی مسلسل آف آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس پر لگا الزام مزید پکا ہو گیا تھا۔ ساحل یزدانی کے لیے یہ تمام صورتحال بے حد پریشان کن تھی، لہٰذا آج کل زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتا تھا۔ نصرت آرا بیگم ذاتی رنجش کے باوجود 2-3 بار یزدانی پیلس آ کر سائلہ بیگم سے ان کی بہن کی وفات پر اظہار افسوس کر چکی تھی، مگر سائلہ بیگم نے ان سے سیدھے منہ بات بھی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس وقت یزدانی پیلس میں پھر نائلہ بیگم کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ کمال صاحب کی طبیعت بڑی مشکل سے سنبھلی تھی، اس وقت وہ بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے سید جمال حسن کے ساتھ گفتگو شنید میں کر رہے تھے، جب اچانک ڈور بیل بج رہی تھی۔ ساحل، اسنان، شاہزار تینوں ہی گھر پر تھے۔ اس وقت کسی اور کے اٹھنے سے پہلے ہی شاہزار نے خود اٹھ کر گیٹ کھولا اور اگلے 2-3 منٹ کے بعد ایک خاکی رنگ کا لفافہ ہاتھ میں لیے سائلہ کے پاس چلا آیا۔ آنٹی، یہ خط کوئی انکل کے نام دے کر گیا ہے۔ سائلہ بیگم، جو نم آنکھوں کے ساتھ سپارہ پڑھنے میں مصروف تھی، اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر خط اس کے ہاتھ سے لے کر بریرہ کو تھمایا۔ دیکھو بریرہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ ایک نظر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے سید کمال سے یزدانی پر ڈالنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تو اس نے بلند آواز میں خط چاک کر کے سب کو سنانا شروع کر دیا۔ پیارے بابا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ جواہر بھائی کو بھی معاف کر دیجیے گا، انہوں نے بھی آپ کی اجازت کے بغیر زبردستی شافیہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ آئندہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، خدا حافظ۔ یہ لکھائی وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ اس وقت سائلہ بیگم کے سامنے ان کی ہستی پھر زمین بوس ہوئی تھی۔ مجھے وہ لاکھ ستائے، مگر اس شخص کی خاطر میرے دل کے اندھیروں میں دعائیں رقص کرتی ہیں۔ اسے کہنا کہ لوٹ آئی سلگتی شام سے پہلے کسی خشک آنکھوں میں صدائیں رقص کرتی ہیں۔ خدا جانے کشش کیسی ہے اس کی یار، میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں۔ ایس پی شجاع حسن سے چوری وہ ارسلان سے ملنے اپنے گھر سے قریبی پارک میں آئی تھی۔ دل کا حال اس وقت عجیب تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے وہ چہرہ نہیں دیکھا تھا، جسے ایک لمحہ دیکھے بغیر ہی اسے چین نہیں آتا تھا۔ ارسلان نے اس سے سختی سے منع کر دیا تھا، وہ اس سے ملنے کے لیے کسی صورت گھر نہ آئے، کیونکہ اپنی ماما سے اس نے ماما کے سلسلے میں جھوٹ بولا تھا۔ وہ اب اس جھوٹ کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا محبت کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پارک میں بیٹھی اس کی راہ دیکھتی رہی، جب وہ شان بے نیازی سے بائیک ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا۔ امامہ مکمل بلیک جینز شرٹ میں اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ امامہ کا دل اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ ہیلو مون، کیسی ہو؟ سن گلاسز اپنے ریشمی گھنے بالوں میں پھنسائے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیسی دکھائی دے رہی ہوں؟ بہت خوبصورت۔ کہو کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیا اب تم سے ملنے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم بہت بدل گئے ہو ارسلان۔ او کم آن مون، یہ بچوں کی طرح فضول سوچنا چھوڑ دو، وہ جھنجھلایا تھا۔ امامہ خاموش ہو گئی۔ بس یہی بتانے کے لیے آئی تھی تم؟ کچھ دیر بعد قدرے برہم انداز میں اس نے پوچھا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی ارسلان، میں وہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اس آزمائش سے باہر نکالو۔ میرے لیے تم سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہے، مجھے معلوم ہے، مگر یہ کام بھی تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کیا مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ امامہ بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، فائل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اگلے ہی پل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔
ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ ایس پی انتہائی چالاک اور خاک قسم کا انسان ہے، اس کا اعتماد جیتے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تو اعتماد جیتو نا یار۔ کب اعتماد جیتو گی اس کا؟ جب وہ مجھے تختہ دار تک پہنچا دے گا تب۔ اسے پھر غصہ آیا تھا۔ امامہ اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگ رہا ہے تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم نہ فضول سوچوں سے نکلو گی نہ کچھ کر سکو گی۔ یار دیکھو امامہ، اگر تم جلد از جلد وہ فائل حاصل کر سکتی ہو تو میں ماما کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر تمہارا جو دل کرے وہ کرتی رہنا، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ اب میں تم سے اس وقت ملنے آؤں گا جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بے درد تھا، اسے صرف اپنے مطلب سے غرض تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل اس کے لیے کیوں تڑپتا مچلتا رہتا تھا، اسے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس روز وہ پارک سے گھر واپس آئی تو اس کا دماغ بے حد بوجھل تھا۔ سچ شکر کہ ایس پی کی بیٹی سکون سے سو رہی تھی، ورنہ اس کی شامت لازمی بات تھی۔ شام ڈھل گئی تھی۔ ایس پی شجاع حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھا بلند آواز میں جانے کس مسئلے پر ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ سست روی سے چلتی اپنے روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کا شور تھما تھا۔ شجاع حسن ہلکے سے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر چلا آیا۔ مس امامہ؟ جی سر۔ لمحے میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ جمایا تھا جب وہ بولا، اپنے پچھلے 2 گھنٹوں سے گھر سے باہر ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے اطلاع کیے بغیر آپ کہاں گئی تھی؟ اس کے تیور کڑے نہیں ہوتے تھے مگر اس کے باوجود اس سے ڈرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی غیر موجودگی متوقع سوال پر دل بہت بری طرح دھڑکا تھا۔ مارکیٹ تک گئی تھی سر، سبزی اور گڑیا کا دودھ لانا۔ اچانک جانا پڑ گیا اس لیے آپ کو انفارم نہیں کر سکتی۔ فوری طور پر یہی بہانہ اس کی سمجھ میں آیا۔ شجاع گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، لیکن آئندہ ایسی صورتحال آ جائے تو آپ مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ گھر کا سودا سلف لانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اس کا صرف دل ہی نہیں دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں بھی سرد پڑ رہے تھے۔ جی بہت بہتر سر۔ کتنا مشکل تھا محبت میں سرخرو ہونا۔ شجاع حسن واپس پلٹ گیا تھا مگر وہ کافی دیر تک خود کو نارمل نہ کر سکے۔ اگلی صبح انوشا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ رات اپنے پورے ہوش و حواس میں جو تحریر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے نام لکھی تھی، زندگی پہلے ہی کب مہربان تھی۔ اس بے حس انسان نے عزت سے سر اٹھا کر جینے کا مان بھی چھین لیا تھا۔ اسے نہ صرف اپنی رسوائی پر رونا آیا تھا بلکہ اپنے معصوم بھائی کے دامن پر کیچڑ اچھال کر بھی دکھی تھی۔ کتنا بے بس کر دیا تھا اس شخص نے۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، شاذر کو دروازے کے عین وسط میں کھڑے پایا، دونوں بازو سینے پر باندھے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے۔ بس کرو محترمہ، ابھی اور بھی بہت سے ایسے مقام آئیں گے جب آپ کے آنسوؤں کی ضرورت پڑے گی۔ فی الحال تو اٹھ کر شاور لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ شاباش۔ اس کے چہرے پر کل رات جیسی وحشت تھی، نہ رنجیدگی۔ انوشا رحمان رواں اس وقت اس کے لیے بددعا بن گیا تھا۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں، گھٹی گھٹی آواز میں وہ چلائی جب وہ خشک لبوں پر زہرخند مسکراہٹ بکھیرے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس احاطے سے باہر نکل کر دیکھو تو ہر آنکھ میں اپنے لیے نفرت پاؤ گی۔ سب کے نزدیک تم گھر سے بھاگی ہوئی بدکار لڑکی ہو۔ کل رات تم نے خود بھی اپنے خط میں اس کا اقرار کیا ہے اور آج جب یہ خط تمہارے گھر والوں کو ملا ہوگا تمہارے بارے میں تمہارے باپ کا رہا سہا یقین بھی بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھوں گا تم اور تمہارا وہ کمینہ دوست کیا کرتے ہو۔ کمینہ بھائی کیا کرتے ہو؟ انوشا اس کے کرکر الفاظ پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں یہ سب کر کے کیا مل جائے گا شارزہ رفیندی؟ کیا میری بربادی تمہاری ماما زندہ ہو جائے گی؟ نہیں، میرے اندر لگی یہ آگ ضرور کچھ سرد پڑ جائے گی۔ تم انسان نہیں ہو، حیوان ہو۔ اس کے الفاظ پر فوراً بلک کر اس نے دہائی دی تھی۔ جواباً وہ تنفر سے مسکرایا۔ ابھی حیوانیت دیکھی کہاں ہے تم نے میری؟ بہرحال ابھی فوراً مجھے یزدانی پیلس پہنچنا ہے۔ آج کی رات پھر تم سے اس کمرے میں قید رہو گی۔ صبح میں آؤں گا تو تم تمام فرائض انجام دے چکی ہوگی۔ پہلے یہاں مزاروں کی ذمہ داری تھی، صرف تمہارے لیے میں نے اپنے دوست سے کہہ کر یہ فارم ہاؤس خالی کروایا ہے، اس شرط پر کہ یہاں کا کام رکے گا نہیں۔ قطعی تصحیح آمیز انداز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو انوشا وہیں کچے فرش پر بیٹھی سر گھٹنوں پر رکھ کر رو پڑی تھی۔ رات بھر وہ تیز بخار میں جلتی رہی تھی۔ شدید بھوک کی وجہ سے
ہونے والے نکاحت نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ سخت سردی میں جلتے بدن کے ساتھ وہ نیچے کچے فرش پر بے یار و مددگار پڑی تھی۔ خوبصورت سلکی بال بکھر کر گردن سے لپٹ چکے تھے۔ اس وقت اس کا حال اس قدر ابتر تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شاید خود اپنے بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ کسی کو خبر ہی نہیں تھی اس پر کیا گزر رہی ہے۔ سورج خاصا چڑھ آیا تو جب اس کی آنکھ کھلی، سر بے حد چکرا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، شاید تبھی وہ پکار بیٹھی، پانی۔ کمرے میں داخل ہوتے شاہزر افندی نے اس کی صدا سن لی تھی، تبھی الٹے پاؤں پلٹ کر پانی کا گلاس بھر کر دوبارہ کمرے میں چلا آیا۔ صبح بخیر محترمہ انوشا رحمان صاحبہ، لیجیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نوش فرمائیے۔ نائلہ بیگم کی اچانک رحلت نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ یوں تو انوشا کے ساتھ اس کا سلوک پہلے بھی بہتر نہیں تھا، مگر اس درجہ سنگ دلی کا مظاہرہ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے الفاظ میں اس نے اپنی نیند بھری مترنم آنکھیں بمشکل کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا گلاس تھام لیا تھا۔ شدید بخار کی وجہ سے اس کا پورا وجود تندور کی مانند جل رہا تھا، مگر اس کے باوجود شاہزر افندی نے اس پر رحم نہیں کھایا۔ چلو شاباش، جلدی سے یہ پانی پیو اور ازدبل میں کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرخ ستے ہوئے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ کرخت لہجے میں بولا تو انوشا نے چند گھونٹ پانی پینے کے بعد گلاس واپس زمین پر رکھ دیا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اچھا، تمہارے بھائی میں بہت کچھ کرنے کی ہمت ہے؟ اس کے بے بسی سے کہنے پر وہ ہنسا۔ یا اللہ خیر۔ شکر کرو کہ ابھی تک وہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ جس دن وہ میرے ہاتھ آئے گا اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ زبردستی اس کا بازو تھام کر کمرے سے باہر نکالتے ازدبل کی طرف آئے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، خدا کا واسطہ ہے شاہزر افندی، مجھ پر اور میرے بھائی پر رحم کھاؤ۔ اس نے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اسے معاف کر دو پلیز۔ کیوں؟ میرا تم سے معاشقہ چل رہا ہے جو تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کر دوں؟ اس کی حالت کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا جب وہ چیخ اٹھی، خدا کے قہر سے ڈرو شاہزر، مت بھولو کہ تم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، جن کا شیوا ساری زندگی عفو درگزر تھا، جن کے ہاتھوں کبھی دشمن بھی معمولی سے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تم تو اس کے معمولی سے بندے ہو، تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، خدا جب چاہتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر میں خدا نہیں ہوں، سمجھی تم؟ خدا سے ڈرو شاہزر افندی، اس کی لاٹھی بے نیاز ہے۔ معلوم ہے مجھے، تم اپنا کام کرو۔ کم آن بیبی، یوں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر چلانا چھوڑ دو۔ یاد رکھنا، جتنی تم بہن بھائیوں کو تکلیف ہوگی اتنا ہی میں سکون میں آؤں گا۔ وہ واقعی بے حس پتھر ہو چکا تھا۔ انوشا آنسو پیتی رہ گئی۔ چلو شاباش، سب سے پہلے اٹھ کر گھوڑوں کو چارہ ڈالو، پھر اس کے بعد کچرا سمیٹو۔ تب تک میں یزدانی پیلس میں تمہاری بدبختیوں کے قصے سن کر آتا ہوں۔ اسے کمرے سے نکال کر کچے احاطے کی طرف دھکیلتے وہ مطمئن قریب پڑی کھجور کی چرپائی پر بیٹھ گیا، پھر شرٹ سے موبائل نکال کر یزدانی پیلس کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ کال پک ہوتے ہی بولا، السلام علیکم آنٹی، کیسی طبیعت ہے؟ انوشا جو گھوڑوں کے لیے رکھے چارے پر اوندے منہ گری تھی، پھر سے سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ او گاڈ، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ایک نظر انوشا کے پریشان چہرے پر ڈالتے ہوئے قدرے بلند لہجے میں بولا تھا۔ انوشا تڑپ کر اس کے پاس، ٹھیک ہے، دوپہر میں چکر لگاؤں گا آپ کی طرف، خدا حافظ۔ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ ہارٹ اٹیک، اور وہ بھی شدید قسم کا، پتہ نہیں بچ سکیں گے یا نہیں۔ انوشا کے دل پر پھر گھاؤ لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر شاہزر نے پرواہ نہیں کی۔ خدا کا واسطہ ہے شاہزر افندی، مجھے بے موت مت مارو، میری بربادی، تمہاری ماما زندہ تو نہیں ہو جائیں گی؟ بکواس بند کرو، تمہاری فضول بک بک سننے کے لیے نہیں آیا ہوں میں۔ جیسا کہا ہے ویسا کرو، نہیں تو تمہارے بدن کی کھال ادھیڑنے میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اسے بے حسی سے پرے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹتے ہوئے بولا، یہ جگہ تمہارے لیے غیر محفوظ نہیں ہے۔ قرب و جوار میں کسی گھر کو نہیں پتا کہ تم یہاں ہو۔ اگر شور شرابہ کرو گی، اگر تم کسی کو اپنے یہاں موجودگی سے باخبر کر گئی تو اپنے نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ انوشا رحمان اس سے نظر ملا کر نظریں جھکا بھی نہ سکی۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے احاطے سے باہر نکل گیا۔ لکڑی کے بڑے گیٹ کو پھر سے لاک کر کے انوشا پلٹ کر چارپائی پر بیٹھنے لگی تو وہاں کچھ پھل پڑے دیکھ کر رو پڑی۔ زندگی کبھی ایسے دوراہے پر لے آئے گی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔